ہفتے جنہوں نے بپتسمہ لیا ہم سب کو مبارک. ٹھیک ہے, بارک یاشوا ہم سے. آج خاص مضمون یہ ہے کہ یسوع المسیح نے زمین پر کیا لکھا. اور یہ وہ سوال ہے جو بچپن سے ذہن میں رہتا ہے کہ آخر خداوند یسوع المسیح نے زمین پر کیا لکھا. میں نے سوچا کہ اس پہ تیاری کی جائے اور شیئر کیا جائے. میں نے خود بھی سیکھا اور آپ کو بھی سکھانا. بارک یاشوا ہم سے. جو پہلی دفعہ آئے ہیں یا نئے آئے ہیں ان سب کو ویلکم. ہاللیلویا. اچھا, اس کے لیے حوالہ دیکھنا ہے. یوحنا کی انجیل 7 باب 37 سے 38 آیت تک. ہاں. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے, یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا, اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس نے یہ بات اس کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے, جو اس پر ایمان لائے. روح اب تک نازل نہ ہوا تھا اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. اچھا, یہاں پہ کس عید کی بات ہو رہی ہے؟ کون بولا؟ صحیح صحیح. عید قیام کی بات ہو رہی ہے. اور خاص دن کیا ہے عید قیام کا؟ 8واں دن. بارک یاشوا ہم سے. ہاں جی, 8واں دن ہے. پڑھیں ذرا آیت وہاں سے. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے, یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. ہاں جی, عید کے آخری دن جو خاص دن ہے یعنی 8واں دن, اس روز خداوند کھڑا ہوا اور کیا کہنے لگا کہ جو کوئی پیاسا ہے میرے پاس. اچھا, یہ جو خداوند یسوع المسیح نے کہا نا کہ جو کوئی پیاسا ہے میرے پاس آئے, اور اس کی پوری بات ہے, اور آب حیات مفت میں, ہے نا, یعنی مجھ سے زندگی کا پانی مفت میں. یہ نبوت ہے جو یسایہ کی کتاب سے خداوند یسوع المسیح کوٹ کر رہا ہے. اور کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ اپنے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ بات, کیونکہ یہ مضمون کافی لمبا ہے, میں اگر ہر آیت کو نکالوں گا نا تو پھر بہت زیادہ ٹائم ہے. تو آب حیات لے اور پھر مفت لے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ نجات جو ہے وہ سب کے لیے خداوند نے مفت مہیا کی ہے. کیونکہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمیں نجات مل جاتی ہے. 8واں دن عید قیام کا 8واں دن. عید تو یہ 7 دن کی, لیکن اس کے بعد 8واں روز بھی بنایا جاتا ہے. اس کی تفصیل پھر جب عید قیام آنے والی ہوگی نا تو پھر آپ کو بتاؤں گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ بات 8ویں دن کی ہو رہی ہے. اور خداوند یسوع المسیح نے 8ویں دن کھڑے ہو کے کہا کہ میرے پاس آئے اور زندگی کا پانی آب حیات مفت لے. 8واں دن یاد رکھیں کہ نئی بادشاہی کا دن ہے, جہاں پہ یہ والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے
تو 8واں دن در حقیقت آسمان کی بادشاہی کا پہلا دن، اس میں داخل ہونے کا۔ تو جب خداوند نے یہ 8ویں دن کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نئی بادشاہی میں خداوند داخل کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس کی بشارت ہے۔ بات جو یہاں پہ یاد رکھنے والی، کیوں ہم نے یہ حوالہ دیا جی یوحنا 7:37 سے 38 آئے، یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جب خداوند نے کال دی، خداوند جب ان کو بلایا، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اور اس سے پہلے کہا کہ پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ اب یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کال کا رسپانس کیا ہے، بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا خداوند کی اس پکار کا، ہاں یا نہیں؟ انہوں نے ایمان وہ لے آئے یا نہیں لے آئے؟ چند لوگ لے آئے، چند لوگ لے آئے، ہزاراں لے آئے، اور باقی جو ہیں وہ لے آئے۔ پوری قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ یوحنا 8:3 سے 11 آیت تک پڑھیں۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورت کو سنسار کریں، بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اسے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ ہاں جی، اب فقی اور فریسی۔ فقی کون ہے؟ فقی جو ہے وہ شرع کے عالم ہے، اور لاویوں کے ساتھ، فریسیوں کے ساتھ اور رومی حکومت کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں۔ یہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح فریسیوں کے بھی لاویوں کے ساتھ اور فقیوں کے ساتھ اور رومیوں کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ در حقیقت لاوی، فقی اور فریسی ہی اسرائیل پر رومی حکومت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ میں آپ کو اس کا سیاسی پس منظر بتا رہا ہوں۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ایک یہودا کے قبیلے کا شخص ہے جو ان کے قابو نہیں آ رہا، کیوں کہ وہ عین کلام کے مطابق ہے، اس میں کوئی غلطی، خطا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ابھی ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بار بار کوئی چیز ڈیوائس کرتے ہیں، یعنی کوئی پلان بناتے ہیں، کوئی سازش بناتے ہیں، اور خداوند یسوع المسیح کے پاس آتے ہیں تاکہ خداوند یسوع المسیح کو پھنسا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہی پلان ہے کہ وہ ایک عورت کو لے کر آئے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، اور آ کے خداوند یسوع المسیح سے کہا ہے کہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق تو اسے سنسار کیا جانا چاہیے، لیکن آئے استاد تو کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے
جب یہ کہا گیا تو خداوند کا جو ریئیکشن ہے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، پہلے تو وہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ ہمیں کوئی جواب ملے، تو خداوند نے یہ کیا کہ وہ جھک گیا اور جھک کر بڑی، بائبل جو ہے بڑی ٹیکنیکل ہے. یہ باہر لوگ جو بائبل کے خلاف بولتے رہتے ہیں یہ سب ون ٹو آل گدھے ہیں. تو میں یہ فیس بک پہ بھی کہتا رہتا ہوں، میں کسی دن ٹی وی پہ بھی کہتا ہوں، فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بائبل کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف الہامی ہے، نمبر ایک، اور دوسرا ٹیکنیکل ہے. بائبل مقدس قطعی طور پہ گدھوں کے لیے نہیں لکھی گئی، ٹھیک ہے؟ تو بڑے ادھر ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، بائبل نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. بھائی یہ انسانوں کے لیے لکھی گئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو خداوند کے حضور اپنے آپ کو انڈیل دیتے ہیں. جس نے انڈیلا نہیں ہے نا، تو جڑا مرضی عالم بنیا پھرے، ان کو بائبل سمجھ نہیں آتا. بڑی ٹیکنیکل لینگویج ہے، آپ ذرا پڑھیں. 6 آیت، انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا. اچھا، یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انگلی سے زمین پر لکھنے لگا. یہ اس کا کوئی پس منظر ہے، اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ جب کوہ سینا پہ یہوہ نے تختیاں 2 دی تو کس کی انگلی سے لکھی تھی؟ یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے، یہ ریفرنس ہے کسی جگہ پر. صرف یہ نہیں لکھا کہ وہ لکھنے لگا، لکھا ہے کہ وہ اپنی انگلی سے لکھنے لگا، ٹھیک ہے؟ انگلی سے لکھنے لگا. یہ کون شخص ہے؟ کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ لکھا جائے کہ وہ اپنی انگلی سے لکھنے لگا؟ اچھا، لکھنے لگا انگلی سے، کیا لکھنے لگا؟ اصل بات تو ہماری یہ ہے نا آج کہ جی آخر خداوند یسوع المسیح نے زمین پر کیا لکھا، اور ہمیں تو آج تک بتایا نہیں گیا. سچی بات ہے، ہم نے تو کسی کلیسیا میں کسی شخص سے یہ کوئی پیغام کبھی نہیں سنا. بڑی پرانی بات ہے، اس وقت میں تھا 19 سال کا. تو باول نگر میں گیا تھا، وہاں پہ ایک مسلمان تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں کرسچن ہو گیا ہوں. تو اس نے یہ کہا تھا، ایک ہی شخص ہے میری لائف میں جس نے یہ کہا کہ دراصل میں کرسچن اس لیے ہو گیا کہ جب میں نے بائبل میں پڑھا کہ خداوند یسوع المسیح جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا، تو میری یہ ریسرچ شروع ہو گئی، میرے اندر یہ تجسس پیدا ہو گیا کہ خداوند نے زمین پہ کیا لکھا. اور اس نے کہا کہ اسی کی ریسرچ کرتے کرتے میں یسوع پر ایمان لے آیا اور کرسچن ہو گیا. اچھا، بتایا اس نے بھی نہیں کہ کیا لکھا تھا. تو سوال تو وہیں پہ رہ گیا. چلو، اب پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں، پس منظر ہے عید کا 8واں دن ہے. خداوند نے یہ کہا ہے کہ زندگی کا پانی میں ہوں، جو آب حیات لینا چاہتا ہے آئے اور مفت لے، اور جو پانی میں دوں گا وہ اس میں زندگی کی ندیاں بن جائے گا. صرف یہ نہیں کہ وہ خود زندگی پائے گا بلکہ اس سے آگے چشمہ جاری ہوگا. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ زیادہ تر جو پوری قوم وہ قبول نہیں کرتی. کچھ لوگ، کچھ اسرائیلی جو ہیں وہ یسوع المسیح کو شخصی نجات دہندہ اور یہودی مسیح مانتے ہیں.
یہ سچویشن ہے. اور پھر ایک عورت کو عین اس ٹائم پہ لایا جاتا ہے, فقی اور فریسی لے کر آتے ہیں. یہ پولیٹیکل گروپ ہے اور ریلیجیس گروپ بھی ہے, جو اپنے بنی اسرائیل کا دین ہے اس میں یہ پاورفل لوگ ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو جب خداوند یسوع المسیح نے پکڑایا جانا تھا تو لکھا ہے کہ فریسی نے آ کر اس سے کہا کہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے. فریسی نے کہا کیونکہ ان کے گورنمنٹ میں تعلقات ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پولوس رسول بھی فریسی تھا, اور جب وہ اجازت نامہ لے کے جاتا تھا جو یسوع پر ایمان لے آئے تھے, اس وقت لوگ کرسچن نہیں کہلاتے تھے. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے یہ کہنا, کیونکہ لوگ وہ ناصری کہلاتے تھے کہ وہ ناصریوں کو جا کے مارے. تو پروانہ کہاں سے ملا تھا؟ ہیکل سے. تو یاد رکھیں, آن ریکڈ ود ایویڈنس 3 گروپ ہیں یسوع کو قتل کرنے والے. غور سے سن لیں, لاوی, فقی, فریسی, یہ اندر سے ہیں اور باہر سے روم ہے. اور روم جو ہے وہ عیساؤ کی اولاد ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اچھا, کیا لکھا خداوند نے ذرا دیکھیں. یرمیہ 17 باب 13 آئے. مجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے, مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے, کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا. ہاں جی, اچھا, آب حیات کا چشمہ کہیں جی, یہاں پہ تو کلیئر لکھا ہوا ہے یرمیہ کی کتاب میں. یہاں پہ کوئی ڈھونڈنا نہیں پڑنا کہ آب حیات کا چشمہ کون ہے. کیا لکھا ہے, کون ہے؟ یہوہ ہے. یہوہ, یرمیہ میں یہوہ لکھا ہوا ہے. آب حیات کا چشمہ کون ہے؟ یہوہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے, نبوت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ کو, ہے نا, مجھ کو, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. آئے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ, تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے, مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے, کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا. کلیئر کٹ بات ہے. کس بنی اسرائیل نے کسے ترک کیا؟ کس نے یہ نبوت وہاں پہ بولی اور کس کو ترک کیا گیا؟ سامنے کون؟ خداوند یسوع المسیح. تو یہوہ کہہ رہا ہے کہ یسوع کو ترک کرنا مجھے ترک کر. کلیئر ہے بات. بڑا کوئی عالم فاضل بندہ نہیں چاہیے, کوئی پی ایچ ڈیاں کیتیاں ہوں, کوئی جناب کتاباں نے پڑھیاں, بریف کیس پڑھا, ٹائی لائی ہوئے نا, ہاں, تو پھر سمجھ آئے گی. نہیں, کوئی ضرورت نہیں, معافی, کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, سادہ بندیاں نوں سمجھ آ, ٹوپیاں پائیاں نے آرام نہ بیٹھے. سادہ بندے سمجھ آ رہی ہے. ایڈا جناب لان ڈوری لان دی لوڑ نہیں پیچھے. کیا خیال؟ سادہ بات ہے کہ یسوع کو ترک کرنا. یہوہ کہہ رہا ہے کس کو ترک کرنا ہے, کیونکہ کال دینے والا کون ہے؟ کال دینے والا کون ہے؟ یہوہ. پکار کر کہا. یسوع نے کیا کہا پکار کر؟ مجھ سے میرے پاس اور مفت لو. اور انہوں نے ترک کیا, بنی اسرائیل نے ترک کیا, زیادہ نے. اور جب ترک کیا تو یہوہ کیا کہتا ہے کہ مجھ کو ترک کیا جو آب حیات کا چشمہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ترجمہ ہے نا, یہاں پہ مولویوں نے پھر کام دکھایا. یہ جو بائبل ہمارے پاس ہے اردو میں, یہ مولویوں نے 1800 میں ترجمہ کیا تھا, 1814 میں. ٹھیک ہے, اس نے صحیح ڈیٹ پڑھی. تو مولویوں نے جب ترجمہ کیا ہے تو اصل میں یہ تو نہیں لکھا کہ کیا لکھا ہے ادھر, خاک میں مل جائیں گے.
مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے. یہ خاک میں مل جائیں گے تو نہیں لکھا, جو لکھا ہے ذرا پہلے پوائنٹ پہ آئیں. آئے خداوند اسرائیل کی امید گاہ, تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے, مجھ کو ترک کرنے والے خاک پر لکھے جائیں گے. خاک پر لکھے, میں نے اوریجنل بھی چیک کر لیا, ٹھیک ہے, عبرانی میں بھی چیک کر لیا, وہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ خاک پر لکھے جائیں گے, نہ کہ خاک میں مل جائیں گے. اب مل جائیں گے لکھنے سے جو آیت یا نبوت کا لبے لباب ہے وہی مبہم ہو گیا, مبہم ہو گیا. تو ترجمے کی غلطی بہت کچھ چھپا دیتی ہے اور بہت کچھ وہ دکھا دیتی ہے جو وہاں پہ لکھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اکثر لوگ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ کمپلینٹ کرتے, او جی مسیانک ترجمے تو بڑا رگڑ دینے. اچھا بھائی, جب غلط نکل آتا ہے پھر ہمارا قصور ہے. نہ میں کی ہے ترجمہ, نہ میں نے کیا ہے, نہ میرے آباء و اجداد میں سے کسی نے کیا ہے. تو میں اب کیا کروں, میں جب پڑھتا ہوں بیچ میں سے بات نکل آتی ہے تو میں نے تو کہنی ہے. کیا خیال؟ تو اس لیے لکھا کیا گیا, اب آپ انگریزی میں پڑھ لیجیے یار. یہاں پہ لکھا ہے, او لارڈ دی ہوپ آف اسرائیل, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the fountain of living water. تو سیم بات خداوند یسوع المسیح اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہوا ہے, جو یہودی بدن میں ظاہر ہوا, اور اس کا جو یہودی بدن ہے اسے المسیح کہا گیا, ٹھیک ہے. جو پورا نام ہے نا یسوع المسیح, یہ پوری ڈاکٹرین ہے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈاکٹرین. یہ پوری تعلیم ہے بائبل کی. آپ بائبل ایک طرف رکھ لیں, میں صرف اوپر لکھتا ہوں یسوع المسیح, میں نے روک کے اٹھا لیں, ٹھیک ہے. یہ پوری تعلیم ہے, ایک نام میں پوری تعلیم ہے, سمجھے. تو خداوند یسوع المسیح کون ہے؟ یہوہ ہے, جو انسانی بدن میں, یہودی بدن میں ظاہر ہوا ہے. یہودی بدن کہنا ضروری ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ وہ کالا نہیں ہے, نہ وہ چائنیز ہے, نہ وہ جاپانی ہے, نہ وہ پاکستانی ہے, نہ وہ گورا ہے. ضروری ہے. ابھی تو یہ ویڈیوز بھی نکلنی شروع ہو گیا جی, یسوع چائنا ہے نا, یسوع کشمیر میں ہے نا. تو کشمیری بھی نہیں ہے, اور کشمیریاں کا تو اعتبار ہی کو نہیں. تو یاد رکھیں, یہ پنچ لائن ہے. یہ اس سے یاد سے میں نے سیکھا پنچ لائن. یہ کیا کریں, پنچ لائن ہے کہ یسوع یہودی بدن میں ظاہر ہوا, کسی اور بدن میں نہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی جو بشریت ہے, اس بشریت میں جو ہوا ظاہر ہوا ہے, وہ بشریت المسیح کہلائی ہے. کیوں المسیح کہلائی ہے؟ اس لیے کہ اس بشریت کو مسح کیا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ال لگانا کیوں ضروری ہے. مولویوں نے تو یہ ترجمہ کیا یسوع مسیح, یہ ترجمہ بھی ٹھیک نہیں. تو مسیح تو بڑے ہیں, یسوع سے پہلے جھوٹے مسیح آئے ہیں, یسوع کے بعد جھوٹے مسیح آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس پہ روح القدس نازل ہوتا ہے وہ سارے ہی مسیح. مسیح کا مطلب ہے مسح کیا بھائی. تو کیسے پتہ چلے کہ کس مسیح کی بات ہو رہی ہے؟ باقی سارے مسیح ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں, لیکن یسوع المسیح المسیح ہے, تخصیص ہے, مخصوصیت ہے. کہ جب ال کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ باقی سب کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کا اقرار کر دیتے ہیں, اور یہ بات کہہ دیتے ہیں آپ کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس لیے ال کہنا ضروری ہے. انگریزی میں جیزس دی کرائسٹ وہ کہتے ہیں, دی کرائسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اردو میں کیا آپ آئیں گے؟ اگر انگریزی میں نے اس لیے بات کی, میرا کوئی انگریزی پہ ایمان نہیں ہے,
لیکن جلدی ذرا لوگوں کو سمجھ آج کی انگریزی کی بات کروں. ٹھیک ہے. یہ جو ادھر گٹ مٹ کرتے رہتے ہیں نا انگریزی میں, ہمیں بہت زیادہ آتی ہے انگریزی ان سے, ہے نا. انہیں تو صرف انگریزی آتی ہے, ہمیں اور لینگویجز ہوتی ہیں. بارو یا شام شیخ, ہم تو سرائکی میں کلام سنا سکتے ہیں. تو کیا کہا جی؟ ٹھیک ہے. یرمیہ 17:13 ہے, مجھ کو ترک والے کرنے والے خاک پر لکھے جائیں گے. اب ایک خیال یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے یرمیہ 17:13 آیت وہاں پہ لکھی, اور یہ اس طرف اشارہ تھا کہ ابھی جب تم نے مجھے ترک کیا تو تمہارے نام تو خاک پر لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جس کا نام خاک پہ لکھ دیا یہوہ نے, اسے یہ کیسے حق ہے کہ وہ کسی کو پتھر مارے؟ کیا خیال؟ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہی یرمیہ 17:13 آیت تھی جو خداوند یسوع المسیح نے زمین پر اپنی انگلی سے لکھا. 12 شام سے یہ جو خداوند یسوع المسیح کی الوہیت ہے نا, اس پہ میں 9th 10th سے کلیئر ہوں, آج سے نہیں. یہ نہیں میں بڑا بڑا ہوں تو پھر میں نے کتابیں پڑھی ہیں, نہیں, یہ خدا داد بات ہوتی ہے. میں 9th 10th سے کلیئر ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں. یسوع المسیح کی الوہیت کے ساتھ مجھے کوئی پرابلم نہیں, نہ کبھی ہے نہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور میں ثابت کر سکتا ہوں, میں جو بات کہتا ہوں میں صرف کہتا نہیں ہوں, میں ثابت کر سکتا ہوں. اور جنہوں نے مجھ سے سیکھا ہے وہ بھی ثابت کر سکتے ہیں, اور جنہوں نے مجھ سے سیکھا ہے ان کا مقابلہ ممکن نہیں ہے. تو میرا تو نام ہی نہ لیں آپ. کیا خیال؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم نے بشپ صاحب سے بات, بشپ صاحب تک پہنچو تو صحیح نا. ٹھیک ہے. آپ اچھا, پوائنٹ 2, فریسیوں نے زناکار عورت کو یسوع کے پاس لا کر شریعت کو توڑا. شریعت ٹوٹ گئی. دیکھیں جی کیسے, قانون کیا ہے. استثناء 17:5 ہے, یہ آپ ہی پڑھیں گے. آپ استثناء 17:5 ہے. تو اس مرد یا اس عورت کو جس نے یہ برا کام کیا ہو باہر اپنے پھاٹکوں پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنسار کرنا کہ وہ مر جائے. ہاں جی, کیا لکھا جی؟ تو اس مرد یا اس عورت کو جس نے یہ برا کام کیا ہو باہر اپنے پھاٹکوں پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنسار کرنا کہ وہ مر جائے. اچھا, ان کو ایسا سنسار کرتا ہے, اس کو نہیں لکھا. پہلی بات یہ ہے. اور لے کے کہاں جانا ہے جی؟ تو یہ کہاں لے کر آئے ہیں؟ تو شریعت تو پہلے ہی یہ توڑ کے آئے. کیا کیونکہ خداوند یسوع المسیح اپنے وقت کا اس وقت قاضی نہیں تھا. خداوند یسوع المسیح خدا کے بیٹے کے طور پہ تھا اور نبی تھا. ٹھیک ہے, نبی بھی بائبل میں یسوع کو لکھا ہے کہ انہوں نے چٹکا نہ لگ جائے. ٹھیک ہے, نبی بھی لکھا ہے. خداوند یسوع المسیح خادم بھی ہے, یہ بھی بائبل میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو خدا کا بیٹا تھا. خدا کا بیٹا ایک ٹائٹل ہے, اور یہ ٹائٹل کہاں سے لیا گیا؟ دانیل کی کتاب سے. دانیل کی کتاب سے الہ زادہ جسے کہا ہے. اور الہ زادہ کون ہے؟ جسے ساری حکومت اور حشمت سونپی جاتی ہے. بات ٹیکنیکل ہے, بات کو سمجھے. جب خداوند یسوع المسیح کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو ریفرنس کدھر ہے؟
ریفرنس کدھر ہے؟ دانیل کی کتاب میں کہ میں وہی الہ زادہ ہوں جسے تمام حشمت، قدرت اور تمام اختیار اور حکومتیں بخشی جانی ہیں. میں وہی میں ہی وارث ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی نبوت ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. اس کے پیچھے نبوت ہے. ٹھیک ہے. خدا کا بیٹے ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ وہ خدا معاف کرے وہ کسی کی خدا کی اولاد ہے یا اس سے پیدا ہو گیا. یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں. خدا کا بیٹا اس بشریت کو کہا گیا ہے، اس المسیح کو کہا گیا ہے جس میں یہوہ ظاہر ہوا ہے. اور ایک ٹیکنیکل اور غلطی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہوہ انسان بنا. غلط. یہوہ نہ انسان ہے، نہ بنا ہے، نہ بن سکتا ہے. یہوہ انسان نہیں بنا، یہوہ انسان میں ظاہر ہوا ہے. اور وہ انسان کون ہے؟ المسیح. بارک یسوع سے. اچھا پھر یہ بھی ٹیکنیکل غلطی ہے کہ جی یہوہ آسمان چھوڑ کے زمین پہ آ گیا. یہ بھی غلطی ہے. آسمان چھوڑ کے زمین پہ آ گیا بھائی. یہوہ تو بیک وقت ہر جگہ موجود ہے. وہ آسمان پہ بھی تھا، المسیح میں بھی تھا، المسیح سے باہر بھی تھا. آپ اسے محدود کر کیا کر؟ ہر بات پہ اسٹڈی ہے. الوہیت کی ساری معمولی جو ہے وہ المسیح میں مجسم. بارک یسوع سے. اچھا پھاٹکوں پہ کیا ہوتا ہے؟ پھاٹک کس کو کہا جاتا تھا؟ پھاٹک یہ کہا جاتا تھا کہ جو اس وقت فصیل دار شہر ہوتے تھے. کون سے شہر ہوتے تھے؟ ہاں جی، فصیل دار شہر ہوتے تھے تو ان کا پھاٹک ہوتا تھا. بہت بڑا سارا پھاٹک ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جسے دشمن آسانی سے نہیں توڑ سکتا تھا. بڑا وقت لگتا تھا، کئی مہینے لگتے تھے، اور کئی دفعہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا تھا، واپس چلے جاتے. تو پھاٹک کے اندر والی سائڈ پر عدالت لگتی تھی، اور عدالت میں جو بنی اسرائیل کے مقرر شدہ قاضی تھے وہ بیٹھتے تھے. تو اب انہوں نے جانا کہاں تھا؟ عدالت میں جانا تھا نا. تو یہ نبی کے پاس آ گئی، یہ خدا کے بیٹے کے پاس آ گئی. تو شریعت تو کہہ نہیں رہی کہ جناب کوئی زنا میں پکڑا جائے تو خدا کے بیٹے کے پاس چلے جائے. شریعت ٹوٹ گئی. پھر ایک کو لے کے آئے، عورت کو لے کے آئے، مرد کو اس کا پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے. تو سٹوری بنا کے لائے تھے. اب آپ دیکھیں خداوند یسوع المسیح کیونکہ اس وقت قاضی نہیں تھا تو خداوند نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. شریعت جو پوری کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے، میتھڈ ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ اٹھ کے کسی کو سزا دے دے گا. ایسے نہیں ہے. باقاعدہ ایک سسٹم ہے. سزا دینا قاضی کا کام ہے، قربانی کرنا لاوی کا کام ہے، نبوت کرنا نبی کا کام ہے، حکومت کرنا اسرائیل کے بادشاہ کا کام ہے، اور وہ بھی مخصوص ہے. تو کام بٹے ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جی بس جی شریعت کا یہ مطلب ہے کہ جدے ہاتھ جو آئے مار چھڑے ہو گئی. ایسے نہیں ہے بھائی. شریعت میں ذاتی طور پہ آپ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں جی آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہے نا، زخم کے بدلے زخم، چوٹ کے بدلے چوٹ. یہ عدالت لگواتی ہے، بندہ خود نہیں لگاتا. جس کو چوٹ لگتی ہے، جس کی آنکھ نکل جاتی ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے، مقدمہ دائر کرتا ہے کہ فلاں شخص نے میری آنکھ نکال دی ہے. عدالت بلاتی ہے، باقاعدہ ٹرائل ہوتا ہے، عدالت لگتی ہے، شواہد دیکھے جاتے ہیں، اس کے بعد قاضی فیصلہ کرتا ہے، تب جا کے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. ایسے تھوڑا ہوتا ہے. جنگل راج نہیں ہے. سب سے بڑی غلطی کیا ہے دنیا کی؟ غیر اسرائیلی دنیا کی کیا غلطی سب سے بڑی؟ کیا غلطی؟ یہ اسرائیل میں جو کلام ہوا اسے لیتے ہیں، اپنے کلچر میں ڈال لیتے ہیں. سب سے بڑی غلطی ہے. بائبل وہ کہہ نہیں رہی جو آپ کے کلچر میں ہو رہا ہے. بائبل تو اس کی بات ہی نہیں کر رہی.
بائبل تو اسرائیل کی بات کر رہی ہے اور اس کے کلچر کی بات کر رہی ہے، اور اس کا کلچر وہ ہے جو بائبل نے، جو ہوا نے اسے دیا، جو سسٹم اسے دیا اس سسٹم میں رہ کے بات ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قانون تو وہ پہلے توڑ چکے، شریعت تو توڑ چکے، اب فقی کس بات کے اور فریسی کس بات کے؟ تو اب تو وہ گناہ گار ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ خداون نے یہ استثنا 17 باب 5 آیت لکھ دی زمین پہ۔ ٹھیک ہے، کام کو نہیں کرنا۔ اور یہ کہا کہ تم میں سے جو بے گناہ ہے پتھر مارے، کیونکہ ان کو پتہ تو چل گیا کہ یہ قانون تو ہم توڑا ہے، تو بے گناہ کیسے؟ بے گناہ تو رہے گی۔ اور شریعت کے مطابق قانون کیا ہے کہ 2 گواہان کو پیش کرنا لازمی ہے۔ کتنے گواہ؟ 2 گواہ۔ اور جو پہلا گواہ ہوتا ہے وہ پتھر مارتا ہے۔ کون سا گواہ؟ یہاں تو ایک بھی گواہ نہیں ہے۔ گواہ کیڑا؟ یہاں پہ تو صرف الزام ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو مرد ہے وہ بھی نہیں ہے اور گواہان بھی نہیں ہے، تو پہلے گواہ نے پتھر مارنا ہوتا ہے، تو لہذا چھٹی ہے۔ وہ اپنی باتوں میں خود پھنس جاتے ہیں، جب بھی خداوند کے پاس آتے ہیں کوئی سازش بنا کے، چال بنا کے، تو وہ خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، استثنا 22 باب 24 آیت۔ ہاں جی، کن کو لے آنا جی پھاٹک پہ؟ تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا۔ ٹھیک ہے، اب پھاٹک پہ تو وہ آئے نہیں ہیں، اور 2 نہیں ہیں، 1 ہے، گواہان بھی موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہی غلط جگہ پر گئے ہیں، نبی کے پاس آ گئے، خدا کے بیٹے کے پاس آ گئے، ملک صدق کے کاہن کے پاس آ گئے، یسوع ملک صدق کا کاہن ہے، اس کے پاس آ گئے ہیں۔ تو جانا کدھر تھا؟ لاوی کی کہانت میں جانا تھا نا، یہ اپنا کیس لے کے۔ اچھا، یوحنا 8 باب 3 آیت دوبارہ ذرا پڑھ لیں۔ اچھا، اسے بیچ میں کھڑا کیا اور یسوع سے مطالبہ انہوں نے کر دیا۔ استثنا 19 باب اس کی 21 آیت۔ اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کے بدلے جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں ہوگا؟ قاضی کے پاس ہوگا، عدالت میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ سزا لاوی کا کاہن یا ملک صدق کا کاہن بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ کاہن کا کام ہی نہیں ہے۔ جس راہ پر ہم ہیں، جو بنی اسرائیل کو تورا دی گئی ہے، اس میں تقسیم ہے۔ ٹھیک ہے، لاوی کا کام اپنا ہے، قاضی کا کام اپنا ہے، نبی کا کام اپنا ہے، بادشاہ کا کام اپنا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں، اور یا کوئی ایک شخص ہے، ایسے بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ہے بنی اسرائیل میں، وہ بادشاہ بھی ہے
وہ کائن بھی ہے، لاوی کا کائن بھی ہے، اور وہ قاضی بھی ہے، اور پھر وہ نبی بھی ہے. ایسے نہیں، یہ ماڈل بائبل کا نہیں ہے. آپ میری بعض باتیں مشکل ہوتی سمجھ. یہ ماڈل آپ کو دوسرے معاشروں میں نظر آ سکتا ہے کہ ایک ہی شخص سب کچھ ہے، لیکن بائبل میں نہیں، اسرائیل میں نہیں. ایک شخص سب کچھ نہیں ہے. بارہ کیا شام. اچھا، اس پہ سوالات کیا اٹھ رہے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ حوالوں کے بعد؟ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اچھا، یہ بھی لکھا جا سکتا ہے زمین پہ، میرے پاس کیوں آئے. ٹھیک ہے. قاضی کے پاس پھاٹک پر کیوں نہیں گئے؟ گواہ کہاں ہیں؟ یہ بھی لکھا گیا ہوگا شاید. اس کا ساتھی مرد کہاں ہے؟ تم شریعت کے برخلاف شریعت توڑ کر اسے میرے پاس لائے ہو. تم سب کے سب شریعت توڑنے کے گناہ گار ہو. جو 8 باب 10 آیت ذرا پڑھیں. یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ ہاں جی، حکم یہاں پہ تو لگ ہی نہیں سکتا تھا نا. خداوند یسوع المسیح بالکل ٹھیک ہے اپنے فیصلے میں. وہ کہتا ہے کہ میں نہ یہ تجھ پہ حکم لگا سکتے نہ میں لگا سکتا ہوں. حکم کس نے لگانا ہے؟ قاضی نے لگانا ہے، اور وہ بھی تب لگائے گا جب ایویڈنس دیکھے گا. ادروائز تو وہ قاضی بھی نہیں لگا سکتا. تو یہاں تو شہادت موجود ہی نہیں ہے، شہادت بالکل زیرو ہے. اچھا، اب سچویشن کیا تھی؟ اگر یسوع المسیح زناکار عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیتا تو وہ شریعت کو توڑتا، کیونکہ وہ قاضی نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا. یا پھر گناہ نہ کرنا. ایک نصیحت کی ہے، ایک حکم دیا، کیا کہ پھر گناہ نہ کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی یہی بات ہے. یہ صرف اس عورت کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا. اور کتنی بار ہم گناہ کرتے ہیں، سب کی بات ہے. ہمارا گناہ اس عورت جیسا نہیں ہے، ہمارے گناہ مختلف ہیں، لیکن گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی لیسن ہے میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، کہ جا پھر گناہ نہ کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقائق کیا ہیں، حقیقت، پس منظر کیا ہے اس عورت کو یسوع المسیح کے پاس لانے کا. اور ہمیں تو صرف یہ کہہ دیا گیا جی کہ فضل کا چونکہ دور تھا تو اس لیے یسوع نے اسے معاف کر دیا. اچھا، یہ معذرت ہے، معذرت، یہ سٹوری ادھر موجود نہیں ہے. فضل کو ہم مانتے، ہر دور ہی فضل کا تھا، بائبل کا تمام دور فضل کا ہے، کیونکہ یہ بات ہی ایمان سے شروع ہوتی ہے. بائبل کی بات ہی ایمان سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بات نہیں ہے کہ جی فضل کا دور تھا تو یسوع نے چھوڑ دیا. نہیں، ٹیکنیکلی وہ لوگ غلط تھے اور غلط جگہ پر آئے تھے، کیونکہ یسوع المسیح کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی عدالت لگائے، کیونکہ وہ قاضی نہیں تھا. بارہ کیا شام. کیونکہ یسوع المسیح جہاں خدا کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اسرائیل کا شہری بھی تھا. یہ بھی ذرا یاد رکھنے والی بات. تو بحیثیت شہری وہ عدالت میں پیش ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ قاضی نہیں ہے تو فیصلہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، فضل ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بائبل ہی نہ سمجھو، ہے نا.
فضل کوئی بلائنڈنگ افیکٹ نہیں ہے کہ جی فضل آیا تو اکھاں ہی بند ہو گئی ہوں بائبل ہی نہ سمجھ آیا سب تو جی اسی بائبل سمجھنے لگیے تو پھر کہ جی فضل چو ہی نکل گیا جی بھائی ان باتوں کا دور ختم ہو گیا ہے. بائبل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فضل کیا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. شریعت کیا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کہانت کیا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بائبل کا سیاسی پس منظر کیا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بائبل کی تاریخ کیا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بائبل کا موجودہ دور میں اطلاق کیا ہے اسے بھی سمجھنے کی چند باتیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہر جاہل آدمی کہہ لیتا ہے جی فضل کا دور ہے. یہ کہڑا زور لاتا کہڑی ٹائی لانی پی کہڑا جناب بروچ کا لانا پہ پرفیوم کی حال ہے. کہڑا گڈی چ اتر کے جناب دروازہ ٹھک کر کے پیچھے مارنا پہ ہر بندہ کہہ لینا. ہر جاہل کہہ لینا جی فضل کا دور ہے. جیسے ہر جاہل کہہ لیتا جی ایک خدا میں تین ہے. یہ کہڑا کوئی تمہیں چاہیے بڑا جناب پی ایچ ڈی کی ہوئے جی بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کا جناب کوالیفائڈ بندہ ہوئے. نہیں بھی کہ کوئی بھی گدھا اٹھ کے کہہ سکتا ہے کیا کیوں کہ اس کے لیے تعلیم نہیں چاہیے. بغیر تعلیم کے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کا پس منظر جانتے ہیں, اس کی تاریخ جانتے ہیں, اس کی سیٹنگ جانتے ہیں, اس کا اطلاق جانتے ہیں, شریعت جانتے ہیں, کہانت جانتے ہیں, قربانی جانتے ہیں, تو پھر آپ جب کہیں گے تو اس کے کہنے اور ایک عام آدمی کے کہنے میں بہت فرق ہے. یہ کہنا کہ خدا میں تین اشخاص ہیں بہت آسان ہے. یہ کہنا کہ یہ ہوا ایک ہی ہے بہت مشکل ہے. اس کے لیے بڑا علم چاہیے. ٹھیک ہے. کسی نے پڑھا لو متی 28 بات نہیں ہے ایسے گلی جانے کسی نے پڑھا لو پوچھو کنے نے کہے گا تین. اچھا کی ہے بڑی پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے کہ تین کہیں گے. کوئی بھی کہہ سکتا ہے بھائی, کوئی بھی کہہ سکتا ہے. لیکن یہ کہنے کے لیے کہ جو ہوا ایک ہے یو نیڈ اے لاٹ آف نالج. یو ہیو ٹو بی اکوینٹڈ ود دی بائبل. ادروائز آپ نہیں کہہ سکتے. تو فضل ہے, فضل کا کوئی انکار نہیں کرتا. شریعت بھی ہے, کہانت بھی ہے, نبوت بھی ہے, ان کا موجودہ دور پہ اطلاق بھی ہے. ساری باتیں. ہاللیلویا. نمبر 3 پوائنٹ ہے جی یسوع المسیح تورات اور صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ قائم کرنے آیا. پڑھ لیں استثنا 30 باب 11 ہے. کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے. ہاں جی, خداوند نے کیا کہا کہ جو حکم میں آج تجھے دیتا ہوں. کہاں پہ یہ کہا گیا؟ کتاب استثنا ہے لیکن جگہ کون سی ہے؟ کوہ سینا کا میدان. کوہ سینا کا میدان. تو یہوہ کیا کہتا ہے کہ جو حکم آج میں تجھے دیتا ہوں. ہاں جی ذرا دوبارہ پڑھ دیں. کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے. وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہے ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے, وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ اس پر عمل کریں. اچھا پہلی والی جو آیت پڑھی تھی وہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا اچھا ہوں. وہ حکم جو آج کے دن میں کون سا آج کے دن؟ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات ہفتہ کون سا جی آج کا دن؟
करना फिर गुनाह ना करना, यही बात है। हाँ जी, करीब। याद रखें कि बाइबल जब भी किसी बात पर आज का दिन कहे तो वो बात आलमगीर है और हर वक्त के हर रोज़ के लिए है। आज का दिन बाइबल हर रोज़ को कहती है। हाँ योम, जो मैं हुक्म आज तुझे देता हूँ आज देता हूँ, ये आज भी वैसा ही है जैसा कोई सीना पे दिया था, क्योंकि उसे आज का दिन कहता है। इस पे पौलुस रसूल ने बात की है कि वो उसे आज का दिन कहता है। आज का दिन, जिस दिन वो पढ़ेगा उसके लिए वही लाभ। आज का दिन, एवरी डे, ठीक है। अगर आज का दिन ना कहता तो कह सकते थे कि जी फलाने दिन दिता थी उधर ही अमल करना। नहीं, एवरी डे, हर रोज़ इस पे अमल करना है। और ये तुम्हारे लिए क्या है? मुश्किल है? मुश्किल नहीं। कहते जी एक आयत पकड़ी हुई है, पौलुस रसूल की बातों को सबको समझ नहीं आती और सबके लिए समझना मुश्किल है। ये बाइबल खुद इसकी गवाही दे रही है। अच्छा, पौलुस रसूल ने कहा है कि जी जो खतना कराए उसके लिए सारी शरीयत पे अमल करना जरूरी है। लिखा है जी। अच्छा, इन्होंने और गाल फड़ी हुई है, ओ जी सारी शरीयत पे केड़ा अमल कर सकते। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि ये तो पौलुस रसूल कह रहा है ना, उसकी तो बाद में बात करेंगे, वो तो रसूल है। यहोवा ने कहा है कि आपको सारी शरीयत पे अमल करना है। कोई वाला दो, कोई एक बार। हाँ, क्या कहा? अच्छा, इनको पता ही नहीं है कि यहोवा ने हमें सारी शरीयत पर अमल करने को कहा ही नहीं। वो तो एक पैराए में बात हो रही है। पौलुस रसूल ने कहा है कि जो खतना कराता है उसके लिए ज़रूर है कि सारी शरीयत पे अमल करे। अच्छा, इसका उलट क्या है? तो जो खतना नहीं कराता वो किसी शरीयत पे अमल ना करे। ठीक है? वो कुपियाँ पीवे, वो वाइन पिए, वो शैंपेन पिए, वो बोतलां पड़ुक करके खोले, ठीक है ना, वो चर्च के अंदर इबादत दे विच नचे, ठीक है ना, उन्होंने अपने कपड़ियां दा होश ना। क्या? अच्छा, चलो, मतलब वो तो मौजा ला गया जी, है ना। और भाई मैं एक बात फेसबुक पे लिखता होता हूँ, मैंने कई दफ़ा लिखी है, आजकल भी लिखी है। मैं ये कहता हूँ कि हवाला देना ही नहीं होता, हवाला समझ के देना होता है। सिर्फ हवाला ही नहीं देना होता, हवाला समझ के देना होता है। तो आप पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि जेड़ा खतना ना कराए फिर वो सारी शरीयत अमल ना करे। मतलब तो यही है, लोग तो यही मतलब ले रहे हैं। तो ये कह रहा है पौलुस रसूल। खतना टॉपिक नहीं है, लिहाजा मैं इस पर बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, सियानक्स को तो पता है कि यहोवा ने कभी नहीं कहा कि कोई एक शख्स सारी शरीयत पे अमल करे। क्यों? कि सारी शरीयत एक शख्स के लिए नहीं है। कुछ शरीयत लावियों के लिए है, कुछ शरीयत बादशाहों के लिए है, कुछ शरीयत मर्दों के लिए है, कुछ शरीयत औरतों के लिए है, कुछ शरीयत बच्चों के लिए है, कुछ शरीयत जानवरों के लिए है, और क्या कोई रह गया है? हाँ जी, कुछ शरीयत काजियों के लिए। सारी तो कह रही हूँ जो लेडीज़ की शरीयत होते मैं अमल करना क्या है? तुझी फिर मेरी दाढ़ी मुछा मनवा दो, क्या ख्याल है? सारी शरीयत अमल करा तो फिर क्या ख्याल यार, क्या इल्म है? और मैं जी उतों पढ़ गया, मेरी डिग्री अमरीका तो आई है, मैं ऑनलाइन की थी। चलो क्या है? मैं असी तो जी मेरा साड़ा तो प्यो दादा भी पादरी थी, तो समझ की आई वो गल, समझ क्या कलाम की समझ आई। भाई शरीयत आपने उतनी पे ही अमल करना है जितनी आपसे मुतल्लक है। बात गौर से सुन ले, हम मर्द हैं, जितनी शरीयत मर्द के साथ मुतल्लक है वो मैंने करनी है।
میں خدا کا خادم ہوں، جتنی شریعت خدا کے خادم کے ساتھ متعلق ہے وہ میں نے کرنا، باقی تو میں نہیں کرنا۔ اور میں جانور والی شریعت تے نہ لا دو، کیا خیال ہے؟ کس دن قربانی نہ چڑھا دو، کی خیال یار، کی خیال؟ وہ کہ اسی ساری شریعت پوری کرنے لگے اور بھائی مینوں معافی دو، کیا خیال؟ تو کلام کو سمجھے، خداون سے مانگیں۔ جتنے بڑے بڑے خادم گزرے ہیں ان سب کی یہی گواہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خداون کے حضور ڈھیل دیا ہے، خداون کے حضور یہ کہا ہے خداون مجھے کلام سمجھا، خداون آنکھیں کھول دیتا بندے کی کہ بھئی یہ کلام ہے، ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہے۔ تو اس ٹینشن میں نہیں رہے کہ جی ساری شریعت پہ عمل کرنا ہے، جو آپ سے متعلق ہے آپ نے اس پر کرنا ہے۔ اور اگلی بات، اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی کوئی ساری شریعت پہ عمل کر سکتا ہے؟ اچھا پہلی بات تو کہا ہی نہیں گیا، ایک کام کہا ہی نہیں گیا تو آپ یہ پوچھ کیوں رہے؟ ساری شریعت پہ تو کہا ہی نہیں گیا۔ ہاں البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کسی شخص سے متعلق ہے وہ اس ساری پہ عمل کر سکتا ہے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ مثلاً ایک مرد کے ساتھ متعلق شریعت ہے تو کیا مرد اس ساری شریعت پہ عمل کر سکتا ہے جو اس سے متعلق ہے؟ کرنا چاہیے لیکن کر نہیں سکتا، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر کرنا ہی تو کر سکتا ہے۔ کہ تو جی ساری شریعت پہ عمل کر کے دکھا۔ اچھا میرے پاس ایسا سالڈ جواب ہے نا کہ کیا ہی بات۔ اچھا جنہوں نے کہا نا کر سکتا انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، جو کہتے نہیں کر سکتا وہ غلط کہتے، کہتے ہو رولا پہ گئے۔ کیونکہ ہم تو آج تک یہی سنتے ہیں نا کہ جی ایک بندہ ساری شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا۔ اچھا 10 کر سکتے ہیں، 10 بھی نہیں کر سکتے، ہے نا؟ لیکن یہوہ جس نے سسٹم دیا ہے، اس بات آپ کو غور سے سنا، اس بات کے باوجود کہ انسان اپنے سے متعلق شریعت پر پورا عمل نہیں کر سکتا، یہوہ اسے پورا عمل کرا دیتا ہے۔ ہونا کیسے جی؟ سادہ سی بات ہے، جہاں پہ آپ سے غلطی ہوتی ہے آپ قربانی دیتے، تو ساری تو نہیں عمل ہو گیا قربانی میں؟ قربانی جب دے دی تو وہ گناہ ختم ہو گیا، ساری سے عمل ہو گیا۔ پاس تو ہو گیا نا بھائی قربانی کے وسیلے سے ساری پہ عمل ہو جاتا ہے۔ ہم جو نجات پائیں گے کیسے پائیں گے؟ اگر ساری پہ عمل نہیں ہو سکتا، نجات کتنے؟ نجات ہی گئی جب پھر تو نجات گئی، کیوں کہ یہوہ 100% مانتا ہے اور 100% سے 1 پوائنٹ یا ملی پوائنٹ بھی نیچے نہیں آتا۔ باغ عدن میں ایک غلطی ہوئی باہر، فرشتوں نے غلطی کی، آؤٹ۔ یہوہ کو پیمانہ نہیں لے کے بیٹھا، نہیں حالیہ تھوڑا جہ تھلے ہی ہے تو کچھ 10-12 اور کرے پھر کڈاں گا۔ ایسی کوئی اتنے کو فٹا تھوڑا لے کے بیٹھا یہوہ، حالی 50 کیتے سو 100 ہو لینا گناہ یہ تو پھر یہ میں دھکا داں گا۔ بھائی کیا پڑھتے رہے ہو، کیا پڑھتے؟ یاد رکھیں کہ یہوہ کا معیار 100% ہے، نو مسٹیک۔ اگر نو مسٹیک نہیں ہے آپ کی، جو نجات والے بھی کہہ رہے بڑے دعوے مار نجات، اگر مسٹیک ہی آپ کی یہوہ کے سامنے موجود ہے تو آپ نجات کیسے پائیں؟ ایک طرف تو یہ ہم نہیں کہتے، تسلیسی کہتے ہیں کہ یہوہ نے باپ نے جب بیٹے پر سارے جہان کے گناہ لدے ہوئے دیکھے تو انہیں بیٹا ہی کر دیا۔ اچھا ہمارا یہ ایمان نہیں ہے، میں صاحب بتا رہا ہوں،
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਨਸੇ पूछना चाहता हूँ जिन्हें अपना पुत्र गुनाह वाली वजह नाल छड़ छड़िया ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹ ਨਗਾਏਗਾ क्या ख्याल है भाई कैसे सुने कैसे खुदावन यस्सु मसीह की कुर्बानी जो अबदी है वो मौजूद है ठीक है इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी और बातें तो जब किसी शख्स से उस शरीयत में जो उससे मुतल्लिक है ख़ता होती है या गुनाह होता है तो यस्सु की कुर्बानी के वसीला से उसे मुआफ़ी मिल जाती है तो जब मुआफ़ी मिल गई तो रिकॉर्ड 100% हो गया पूरा हो जाता है जी अमल 100% हो जाता है अगर 100 ना हो तो हम तो दाखिल ही नहीं हो सकते तो याद रखें 100% मेरी वजह से नहीं होता कुर्बानी की वजह से होता है 12 की आशाम से आप देख लें सिस्टम यहोवा ने क्या सिस्टम दिया गुनाह करो कुर्बानी ले जाओ अब क्या है कि यस्सु मसीह की कुर्बानी मौजूद है जब भी गुनाह होगा उस कुर्बानी के वसीले से माफ़ी हो जाएगी तो कुर्बानी खलासी करा देती है शरीयत गौर से सुन लें गौर से शरीयत मुजरम ठहराती है कहानत बरी करती है कहानत 100 नंबर ला के भेज दिए जाओ 12 की आशाम तो ये कहना ये दलील भी गलत है सदियों से 40 दिन ओ जी शरीयत पे कोई 100% अमल नहीं कर सकता है 12 की आशाम अपनी ताकत से नहीं यहोवा की कुर्बानी से 12 की आशाम हालेलुया जी अच्छा अब बात तो ये आ रही थी कि हुक्म जो दिया है आज के दिन वो तेरे लिए मुश्किल नहीं है अच्छा ये बात तो लोग कह रहे हैं जी पुराने यादनामे लिया अच्छा ये बात नए यादनामे में भी लिखी है पढ़ें जी नए यादनामे में यही बात दोहराई गई है पहला यूहन्ना 5:3 आए और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं हाँ उसके हुक्म सख्त और खुदा की मोहब्बत क्या है ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैं अमल नहीं कर सकता लिहाजा अब ये सेकंड थॉट गैर कौम का है कि जी मैं अमल नहीं कर सकता ये थॉट बाइबल का नहीं है ये इसराइल का नहीं है ये गैर कौम का थॉट है जिन्हें कह रही आज मैं जी अमल नहीं कर सकता अच्छा दिल दा मैं कमज़ोर ते यसु मैनू साम के रखी हाँ नहीं आपको बात नहीं आई दिल दा मैं कमज़ोर ते यसु मैनू साम के रखी है मैं क्या मेरी कलीसिया खबरदार किसी ने गीत गाया मैं बाहर कट दूँ ये सारे कमज़ोर इतने इकट्ठे हैं दिल दा मैं कमज़ोर अच्छा ये कमज़ोर थाट उधर से आया गैर कौम से है ना मैं नहीं अमल कर सकता तू बिगाड़ता तू तो पहले भी नहीं था करता पहले करता था हाँ तो वही अपनी पुरानी गल दसन दिया उदों भी नहीं सी करता तो हुण जी मैं यसू नूं कबूल कर लिया मैं हुण भी नहीं कर सकता तो तू साढ़े वालों बाहर निकल सानू नहीं कबूल इसका ये मतलब नहीं हम अपने आप को नेक कह रहे हैं नहीं हम ये कह रहे हैं कि हम खुदावन के सिस्टम को मानते हैं और ये सिस्टम को तोड़ रहा है ठीक है लिहाजा एक्सक्यूज है जी गैर कौमों की कि जी असी नहीं साढ़े को नहीं असी पहले भी सूर खाते सा होण भी सूर ही खाना यही है ना अच्छा यसू पर ईमान लाने से पहले ये क्या खाते थे गैर कौम तो यसू तो ईमान लिया के की खाने करतूत तो अपनी छड़ी नहीं पहले भी शराब पीते हुण भी शराब पीते पहले भी इन्हों के बेगमात के पूरे कपड़े नहीं सन होंगे वो भी ये केड़ी निजात पाई है वो केड़ी निजात है जी वक् है गैर कौमां नाल वो विखाओ तो सही ना क्या कर असी तो फिर भी कह सकते निजात असा पा लीए क्योंकि साढ़े असी दूजिया नाल वखरे तो नजर आन डे
بھائی کوئی کچھ تو فرق ہونا کہ بندہ کہے اچھا جی انہیں نجات پائی ہے تو انہیں نہیں پائی، اچھا انہیں نہیں پائی تو یہ بھی سور کھاندا ہے، انہیں پائی ہے تو یہ بھی سور کھاندا ہے، انہیں نہیں پائی یہ بھی بوتل پیندا ہے، انہیں پائی یہ بھی بوتل پیندا ہے، انہیں نہیں پائی یہ بیگم دے کپڑے صحیح نہیں، انہیں پائی یہ بیگم دے کپڑے صحیح، اچھا کنج بھائی وہ کو سانوں تو کھاؤ نا، کئی بچ بندے جڑے ہوندے نے کم ذہن بھی ہوندے نے انہاں نوں تو سمجھاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی انہیں نہیں پائی یہ بھی ٹائی لاندہ، انہیں پائی یہ بھی ٹائی لاندہ، یار دسو کیا 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 فرق ہے بھائی؟ اچھا انہیں نہیں پائی یہ بھی کرسمس مناتا ہے، انہیں پائی ہے بھی کرسمس۔ باہر غیر قومیں بھی میں آپ کو بتا دوں کرسمس مناتی ہے، غیر قومیں جو ابھی تک یسوع پر ایمان ہے، کیونکہ یہ تہوار ہی ان کا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی، یسوع المسیح تورات اور صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ قائم کرنے آیا۔ متی 5:17 ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اچھا پورا کرنے آیا، اچھا یہاں بھی انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ عبرانی کے اندر پورے شورے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب پورا کرنے کا؟ کیا پورا کرنے؟ پورا کرنے کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہے کہ یسوع آیا، اس نے شریعت کو پورا کر دیا ہے، اب شریعت منسوخ ہو گیا۔ ان کے معنی یہ ہیں، کیا معنی ہے؟ یسوع آیا، اس نے شریعت پوری پر عمل کر کے شریعت کو منسوخ کر دیا، حالانکہ معذرت ہے یسوع بادشاہ تھا، اس نے بادشاہ کی شریعت پہ عمل کیا؟ اسرائیل کا بادشاہ تھا، یعنی سیٹ پہ بیٹھا تھا، نہیں تھا، جسمانی طور پہ نہیں۔ نیشنل کنگ تھا اسرائیل کا، تو اسرائیل کے بادشاہ کی تو شریعت ہے، کیا ایک شریعت تو اس کی یہ ہے کہ وہ تورات اپنے ہاتھ سے لکھے گا، یسوع لے گیا۔ اچھا یسوع نے لاوی کی کہانت میں کہانت کی ہے؟ اور بہت ساری باتیں بھائی یسوع نے بھی اپنے سے متعلق شریعت پوری کی ہے۔ اچھا وہ پوری کرنے کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ جس چیز پہ یسوع نے عمل کر دیا ہے اب اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ان کی ڈیفینیشن ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے پڑھتے آئے اور ہمیں بڑا زور دے کے بتایا۔ اچھا چلو ادھر آ جاؤ، یسوع نے بپتسمہ لیا، تسی ہون کیوں دینے؟ شریعت پوری نہیں ہوئی بپتسمے دی؟ اچھا یسوع نے روٹی کھا دی تو تسی ہون کیوں کھانی؟ روٹی کھان دی شریعت پوری نہیں ہوئی؟ کیا خیال؟ یسوع تے رول قدس نازل ہویا، تواڈے تے ہون کیوں ہوندا؟ وہ تو اسے پورا نہیں ہو گیا، شریعت پوری نہیں ہوگی، رول قدس نازل ہوگی، پینتیکوست پوری نہیں ہوگی۔ اور بھائی کیا ڈاکٹرین آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، کیا سردار ہے۔ اچھا یسوع نے چوری کی تھی؟ نہیں کی تھی نا، چوری نہ کرن دی شریعت پوری ہو گئی، تسی ہن چوری کرو، ٹھیک ہے؟ تہاڈی تو شریعت پوری ہوگی۔ اور بھائی یہ پوری شوری کوئی شے نہیں ہے، پوری کہنے نالوں بہتر ہے کہ حلوہ پوری کھا لیا کرو۔ کیا کوئی خاصا کا مت بجی ہے صحت کے لیے نقصان دہ۔ یہاں پہ جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ منسوخ کرنے نہیں بلکہ قائم کرنے ہے۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ منسوخ کرنے نہیں بلکہ قائم کرنے۔ قائم کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ یسوع المسیح کی قربانی کے وسیلے سے جو ابدی قربانی ہے اب شریعت قائم ہو گئی،
کیوں فرق کیا ہے؟ پہلے یہ تھا کہ خون جانوروں کا تھا اور شریعت کو پورا کرنے کے لیے کسی جانور کو مذبح پر لے جانا پڑتا تھا اور بار بار لے جانا پڑتا تھا. میں بات مختصر کر رہا ہوں, بار بار لے جانا پڑتا. اب یہ ہو گیا ہے کہ شریعت اس طرح قائم ہو گیا ہے کہ یسوع کی قربانی ایک بار ہوئی اور ابد تک قائم ہے. آپ کو قربانی بار بار نہیں کرنی پڑتی. یہ بات یسوع کی قربانی ہوئی اور قائم ہے. اب جب بھی آپ سے اپنے سے متعلق شریعت ٹوٹے گی, یسوع کی قربانی اویلیبل ہے, موجود ہے. آپ اس کے وسیلے سے معافی مانگ سکتے ہیں اور وہ معافی 100% باشرع معافی ہے. تو لہذا یاد رکھیں کہ یسوع نے قربانی دینے سے شریعت کو منسوخ نہیں کیا, اسے قائم کیا ہے. اور جب کوئی چیز قائم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اب قابل استعمال ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. جب کوئی کام پورا ہو جائے نا, ان کی زبان بھی استعمال کر لیں, جب کوئی کام پورا ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ کام پورا ہو گیا ہے اور اب یہ قابل استعمال ہے. کیا کہا؟ ایسے نہیں ہوتا کہ ہونا ہے جی پورا ہو گیا اور باہر چھوڑ دو. اچھا درزی نو سوٹ دیتا ہوئے, ہاں جی پورا سل گیا, ہاں پورا چھوڑ دو, ہوں ڈسٹ بن سے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. نماز پڑھو, وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے, نماز نماز. قائم کرو. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ بائبل مقدس کا جو تعلیم ہے وہ قائم کرنے کی ہے. بارہ جیسا خدا مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں قائم ہوں. یہ جو لکھا ہے زبور میں مبارک ہے, وہ جو کامل رفتار ہے. کامل رفتار کسے کہتے ہیں؟ کرے نا اس کی تحقیق. جو قائم ہے, جو قائم ہے وہی کامل رفتار ہے. جو قائم نہیں وہ کامل رفتار کہتے ہیں. بارہ شام سے. اچھا تیسرا پوائنٹ یہ ہے, آگے لکھا ہوا ہے متی 5:17 کے آگے, کیا آج ہم ایک سیریل کلر کو یسوع المسیح کے پاس لائیں تو کیا وہ کہے گا کہ اس پر میرا فضل ہے, اسے جانے دو. سیریل کلر کیا ہوتا ہے؟ جو ہیبچول کلر ہوتا ہے اور پے در پے مارتا ہے, انڈسکریمنیٹلی وہ لوگوں کو کل کرتا ہے. ٹھیک ہے, بلا امتیاز جو سامنے آ جائے بس اس نے مار دینا. تو اگر خداوند یسوع المسیح ہو اور اس کے پاس اسے لے جائیں تو فضل کا دور ہو تو کیا فیصلہ, کیا نہیں چھاڑ دے تو حالی تھوڑے مارے اور مارے, ہے نا. اچھا یہ عجیب و غریب تعلیم ہے, عجیب و غریب. کہ جو گناہ گار ہے, جو مجرم ہے, اسے کچھ نہیں کہنا. جو فضل ہمیں ٹیچ کیا گیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو کرسچنز نے ہمیں ٹیچ کیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں, مسیحیت کے فضل کا نہیں. جو کرسچنز نے ٹیچ کیا ہے وہ یہی ٹیچ کیا ہے کہ جو مجرم ہے وہ آزاد ہے. اچھا جو خدا کا مقدس ہے, جو ایماندار ہے, وہ مجرم کے سامنے جو ہے نا وہ بے بس ہے, بے بس. یعنی گناہ ہو رہا ہے تو روکو نا, ہے نا. فضل نہ دو. اچھا اگر فضل گناہ نہیں روک سکتا تو پھر کیا روک سکتا؟ مسئلہ تو گناہ کا ہی ہے, تو وہ ہی رکا نہیں بلکہ آزاد ہوگی دنیا. شریعت میں تو یہ ہے نا کہ روک تھام ہے, تو فضل میں تو ان کے مطابق, ہمارے مطابق نہیں. ہمارا جو فضل یسوع المسیح کا فضل ہے وہ باشرع ہے, یہ بھی میں آپ کو ثابت کر دوں گا. فضل بے شرع نہیں ہے. اس پہ کبھی میرے ساتھ بات کریں, ٹھیک ہے. تو کیا سیریل کلر کو چھوڑ دیں؟ اچھا ایک بندہ ایکسپائر ڈیٹڈ ٹیکے لگاتا ہے لوگوں کو, چھاڑ دیے, فضل ہے. کیا اچھا ایک شور ہے, کماتا بھی نہیں ہے, بوتل بھی پیتا ہے,
بیگم کو بھی مارتا ہے, بچیاں بھی مارتا ہے, کوئی نہیں کہا فضل کا دور, کوئی نہیں کہا. کیا خیال؟ یہ فضل کرسچنز نے ہمیں پڑھایا ہے, میں اس کا گواہ ہوں, انہوں نے پڑھایا ہمیں. کی کریے؟ اچھا بی بی کوٹ کھاندی رہے بچے اتنے ہی مرے, بچے رولتے رہن تے ان پڑھ رہ جان تے. کیا خیال؟ یہ کیڑا فضل ہے؟ ہاں بھائی یہ باتیں ہم نے سب سوچی ہیں اور ان کی تحقیق کی ہے, بائبل کو پڑھا ہے کہ کیا بائبل یہی فضل بتا رہی ہے. ہمارا جواب ہے کہ بائبل مقدس اس قسم کا فضل نہیں بتاتی. یہ فضل بائبل میں نہیں لکھا. جو بائبل کا فضل ہے وہ باشرہ ہے. پہلا یوحنا 3:4-6 ہے. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. ہاں جی, گناہ کی کیا پہچان ہے جی؟ نئے عہد نامے میں لکھا ہے گناہ کی پہچان نئے عہد نامے میں لکھی کیا؟ شرع کی مخالفت. جب شرع ٹوٹے گی گناہ ہوگا. جب شرع ٹوٹے گی گناہ ہوگا, اور جب گناہ ہوگا قربانی لازم ہوگی. جب گناہ ہوگا قربانی لازم ہوگی اس کے لیے جو معافی مانگنا چاہتا ہے. جو نہیں مانگنا چاہتا وہ پھر گناہ میں ہی رہے گا. کلیئر ہے؟ فیس بک پہ انہوں نے لگائی ہوتی ہے, یہ جو غیر قوموں سے آئے ہیں, کہ جی شریعت گناہ کی پہچان کراتی ہے. شریعت گناہ کی کیا کرتی ہے؟ پہچان کراتی ہے. اچھا, جب آپ گناہ کو پہچان جاتے ہیں پھر شریعت, پھر انجیل یہ بھی کہتی ہے کہ ہون کر لا. کیوں نہیں؟ اور بھائی پہچان کس لیے کراتی ہے؟ اسی لیے کراتی ہے کہ نہ کر. شریعت گناہ کی پہچان کراتی ہے کہ گناہ نہ کر. اچھا, آج وہ ایک نے لکھا ہوتا, میں نام نہیں لینا چاہتا. شریعت گناہ کی پہچان کراتی ہے, انجیل گناہ کا علاج کرتی ہے. اچھا, انجیل گناہ کا علاج کرتی ہے, لکھا ہے بائبل میں انجیل گناہ کا علاج. انجیل کرتی ہے گناہ کا علاج, یا گناہ کے علاج کی خوشخبری انجیل ہے؟ بات فرق ہے نا. انجیل گناہ کا علاج کرتی ہے یا گناہ کے علاج کی خوشخبری انجیل ہے؟ انجیل تو خوشخبری ہے. تو گناہ کا علاج کرنے والا تو کوئی اور ہے, انجیل نہیں ہے. انجیل نہیں ہے. انجیل تو صرف خبر دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جس کا گناہ کا علاج ہو جائے, بات ہے بڑی, گناہ کا علاج ہو جائے, وہ پھر زیادہ گناہ کرے. یہ کون سی فلاسفی ہے بھائی؟ کیا کہا؟ اچھا, جسے بالفرض کسی بندے کو کینسر ہے تو اس کے کینسر کا علاج ہو گیا تو ہوں انہوں بہتا کینسر ہو گیا. کون سی فلاسفی ہے یہ؟ اچھا جی, اس کے گناہ کا علاج ہو گیا. اچھا جی, آپ بندہ بڑے گناہ کرتا سی, ہونے دے گناہ کا علاج ہو گیا جی. اچھا, ہون بہتے کرن لگ پیا. ٹھیک ہے, صدیاں ہو گئی ہیں, 1692 سال ہو گئے ہیں کرسچنوں کو. 1692 سال. کیا تعلیم ہے, کیا ڈاکٹرین ہے؟ نہ کوئی سارا ہے, نہ کوئی پیر ہے. فضل میں گناہ کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں. کیوں جی؟ آزاد ہے فضل میں گناہ کرنے. تو جو فضل بائبل کا ہے وہ باشرف فضل ہے. بارہ کے آشام سے
اور یوحنا پہلا یوحنا 3:4-6 آیت میں کیا لکھا ہے کہ گناہ شریعت کی مخالفت ہی ہے. اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں گناہ نہیں. جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے. بات پھر قائم رہنے کی یہاں پہ صحیح ترجمہ کر لیں. جو اس میں قائم رہتا ہے کس میں؟ خداوند یسوع المسیح. جو خداوند یسوع المسیح میں قائم رہتا ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ گناہ نہ کرے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے جی میں اور خداوند یسوع المسیح چاہ میں فضل چاہ میں ہوں رج کے گناہ کرا میرے لیے ہوں گناہ منع نہیں. تو گناہ تو موت ہے. اگر کسی شخص کے لیے گناہ منع نہیں ہے تو یہ الٹیمیٹلی مر جائے گا. سیدھی سی بات. اور عام انسان کی طرح نہیں مرے گا. عام انسان کی طرح کی نہیں مرے گا. اور بات یہ انہوں نے کہا جی سارے ہی مر جاتے ہیں. عام انسان کی طرح نہیں مرے گا. گندی موت مرے گا. ذلت کی موت مرے گا. اور وہ اپنی موت بھی ہے. ہاں جی وہ دوسری موت بھی ہے. اچھا آ جائیں جی چوتھا پوائنٹ. یہوہ نے 10 احکام پتھر کی تختیوں پر اپنی انگلی سے لکھے. ٹھیک ہے. استثنا 9:10 ہے. اگر آپ اور خداوند نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی پتھر کی دونوں لوہیں میرے سپرد کی اور ان پر وہی باتیں لکھی تھی جو خداوند نے پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے مجمع کے دن تم سے کہی تھی. استثنا 10:4 ہے. اور جو 10 حکم خداوند نے مجمع کے دن پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے تم کو دیے تھے انہی کو پہلی تحریر کے مطابق اس نے 2 لوحوں پر لکھ دیا. پھر ان کو خداوند نے میرے سپرد کیا. اچھا کتنی بار لکھے جی 10 احکام خداوند نے؟ یہوہ نے کتنی بار؟ 2 بار. یسوع نے زمین پر کتنی بار لکھا؟ 2 بار. ٹھیک ہے. کوئی لنک مل رہا ہے؟ دانیل 5:5 ہے. جی جی. اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی خوبیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے کج پر لکھا اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھا تھا دیکھا. خروج 8:19 ہے. تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے. پر فرعون کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی. لوکا 11:20 ہے. لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. اچھا یہ ذرا دیکھ لیں جی. لوکا 11:20 کو میرے خیال ذرا پڑھیں اسے انگریزی میں. ہاں جی یہاں انگلش میں لکھا ہے. یہاں بھی مولویوں کی کا ترجمہ ہے. اردو میں صحیح ترجمہ نہیں ہوتا. 20 میں لکھا ہے بٹ اف آئی ود دی فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیولس نو ڈاؤٹ دی کنگڈم آف گاڈ از کم اپون یو.
خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ بٹ اف آئی ود دی فنگر آف گاڈ، اگر میں خدا کی انگلی سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو آسمان کی بادشاہی تمہارے پاس آنا۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ خداوند یسوع المسیح یہوہ کی انگلی وہاں سے پکڑ کے لایا، کیا خیال ہے؟ یہوہ نے انگلی دے کے بھیجیا، لے جا، جیب چ رکھی، جب لوڑ پہ لا لیے تھے، کیا خیال؟ یہاں تو وہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی انگلی سے نکالتا ہوں۔ تو اب دو ہی باتیں ہو سکتی، یا تو خدا لمبا ہاتھ کرتا ہے تو پھر یسوع پھڑ لینا تو اینج کر چڑھتا، تو یا پھر وہ خود ہی یہوہ بدن میں ہے، بار کیسے؟ تو خداوند یسوع المسیح تجسم یہوہ ہے، یہوہ یسوع المسیح میں مجسم ہے، اس لیے یسوع المسیح کی انگلی خدا کی انگلی ہے۔ اور جس انگلی نے تختیاں 2 بار لکھ کے دی، اسی انگلی نے زمین پہ 2 بار۔ اچھا، جو عہد ٹوٹا ہے، جڑا کہتے ہیں نا جی پہلا عہد ٹوٹ گیا، پہلا بڑا رولا پایا، پہلا عہد ٹوٹ گیا، کون سا عہد ٹوٹ گیا؟ کون سا عہد ٹوٹ گیا؟ ہاں جی، 10 احکام کا عہد جو تختیوں پر لکھا تھا وہ ٹوٹا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کریکشن کر لیں وہ لوگ جن کو نہیں پتا، ابراہم کا عہد کبھی نہیں ٹوٹا، ابراہم کا عہد کبھی نہیں ٹوٹا، نہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ ٹوٹے گا، کیونکہ وہ یہوہ نے خود سے خود باندھا ہے۔ شاید ابراہم کے عہد کو بھی سب کو نہیں شاید پتا، لیکن یاد رکھیں کہ جب 2 ٹکڑے رکھے گئے جانور کے، ابراہم سو گیا، اور قانون کیا تھا کہ ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے دونوں پارٹیز گزرتی تھی عہد باندھنے والی، لیکن یہوہ کی طرف سے بھی یہوہ خود گزرا اور ابراہم کی طرف سے بھی یہوہ خود گزر گیا، ٹھیک ہے؟ یا یہ بات ذرا ادھر غور سے پڑھ لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہوہ نے وہ عہد خود سے خود باندھا، تو وہ ٹوٹ نہیں سکتا، یہوہ کا عہد کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ کیونکہ ابراہم کی سائڈ سے بھی یہوہ خود ہے۔ تجسم تو یہاں پہ ہی کلیئر ہے، فریق دوم بھی خدا، تجسم یہاں بھی کلیئر ہے۔ اس کا مطلب ہے یہوہ کی سائڈ سے بھی یہوہ خود ہے، انسان کی سائڈ سے بھی یہوہ خود ہے، کلیئر، بات کلیئر ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، عالموں کے متعلق کہی جاتی ہے، عالموں کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ عالم وہ لوگ ہوتے ہیں جو سادہ بات کو مبہم بنا دیتے ہیں۔ عالم کون ہوتے ہیں؟ تعریف آپ کو بتا رہا ہوں عالم کی، کہیں لکھ دینا فیس بک پہ۔ عالم وہ لوگ ہوتے ہیں جو سادہ بات کو مبہم بنا دیتے ہیں، جو کامن سینس کو ڈینائی کر دیتے ہیں۔ عالم کو ہوتا ہے، عالم کیوں کہتے ہیں؟ جو کامن سینس کو ڈینائی کر دیتا ہے۔ کامن سینس کی سب کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے نا؟ وہ انگریزی میں یہ بھی کہتے ہیں دی کامن سینس از ویری ان کامن۔ کیا ہے بھائی، سادہ جو باتیں ہیں، اب یہ سادہ سی بات ہے کہ 2 ٹکڑے رکھے گئے ہیں، اس پہ گہری نیند آئی ہے، یہوہ نے بھیجی ہے گہری نیند، ٹھیک ہے، گہری نیند آئی ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے، نہیں تو پڑھ لیں گے جا کے، گہری نیند آئی ہے، تو جو نیند میں ہے وہ تو نہیں گزرا، تو خداوند دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے گزر گیا، اپنی طرف سے بھی گزر گیا، جو سو گیا ابراہم اس کی طرف سے بھی گزر گیا۔
سان تے ستے نجات لب گئی تھی ایویں ہی رولا پایا ہے شریعت والے کو نجات کو نہیں ساڈے کو ذات بہت ہی جے محبت کرنے والا تو نیند نہیں ہاں سان تے نیند ہی لبھی ہے کیا اصل فضل والے تو ہم ہیں بارو کیا شان سے تو یاد رکھیں کہ یسوع المسیح میں بھی انسان کی طرف سے یہوہ خود ہے اور یہوہ اپنی طرف سے بھی خود ہے ٹھیک ہے اس کو ایک اور طریقے سے بھی کہتے ہیں جو قبالہ ہے نا قبالہ انتہائی اعلیٰ ہے قبالہ میں کہتے ہیں کہ ایز ابو سو بلو بلو از ناٹ ڈفرنٹ فرام دی ابو اس کا یہ مطلب ہے ایز ابو سو بلو ٹھیک ہے جیسے وہ کائنات سے باہر کائنات کا یہوہ ہے اسی طرح وہ کائنات کے اندر کائنات کا یہوہ ہے بارہ پیاس پنچ لائن ویری سمپل یہوہ یہوہ ہی رہے گا چاہے آسمان پہ ہو چاہے زمین پہ اپنا ظہور دکھا دے وہ تو یہوہ ہی رہے گا بارہ پیاس اچھا عبرانیوں 8 باب 10 آیت جو ہے نا ہم یہ پڑھ لیں ذرا یہ والے زیادہ خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کی دلوں پر لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے ہاں جی کیا ہوا ہے کوہ سینا پہ یہوہ نے 2 تختیاں 10 احکام کی لکھ کر دی ایک تختی پہ کتنے حکم تھے دوسری پہ ٹھیک یہی ترتیب ہے 6 احکام انسان سے متعلق ہے 4 احکام یہوہ سے متعلق ہے یہیں سے بات نکلی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ ترجمہ ہے عربی میں جب کہیں گے تو یہی ہوگا ٹھیک ہے تو 6 احکام جو ہیں وہ انسانی حقوق کے بارے میں ہیں 4 احکام یہوہ کے حقوق کے بارے میں 12 کے احکام اور وہ وہاں پہ حکم ٹوٹے ہیں تختی ٹوٹ گئی کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو احکام تختیوں پر پتھر کی تختیوں پر لکھے ہیں وہ ٹوٹیں گے اور پھر میں اپنے احکام ان کے دلوں کی تختیوں پر لکھوں گا اور اس کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ میں تم میں سے سنگین دل نکال دوں گا سنگین کس کو کہتے ہیں پتھر دل نکال دوں گا اور گوشتین دل عطا فرماؤں گا اور پھر خداوند کہتا ہے کہ دل ہیلا باز اور لا علاج کیونکہ پہلی 2 تختیاں رد ہوئی ہیں اس لیے کہتا ہے میں تمہیں نیا دل دوں گا نئی تختی 12 تو یاد رکھیں کہ جب بات آتی ہے نا جی پہلا عہد ٹوٹ گیا تو وہ اس عہد کی بات ہے جو تختیوں پر لکھا گیا تھا اور اب کہاں لکھا جائے گا یسوع کے آنے کے بعد کہاں لکھا گیا دلوں پر وہی عہد لکھا گیا تو جب وہ دلوں پر لکھا گیا تو شریعت منسوخ کیسے قائم ہو گئی ہے شریعت قائم ہو گئی اور ابلیس کیا کرتا ہے کہ کلیسیا میں گناہ داخل کرنے کے لیے
وہ کہتا ہے کہ شریعت منسوخ ہوگی. اگر شریعت قائم ہو تو کلیسیا میں گناہ کیسے داخل ہوتا ہے؟ اس نے کہا، ابلیس نے کہا جی سبت منسوخ ہو گیا جی. اچھا جی سبت منسوخ نہ ہوئے تو جمعے دی رات بوتل کینج کھلے؟ کیا خیال؟ آپ کو پتا ہے کہ مغرب میں سب سے زیادہ گناہ 2 دنوں میں ہوتا ہے اور وہ 2 راتیں ہوتی ہیں ویکینڈ. جی سارے جناب مسیانے کو ہو جان تو شبات نو تو جناب وہ کہن جی اسی تو بھائی کسی نہ گل بھی نہیں کرنی. تو ابلیس تے بڑی پرابلم کیونکہ میں تو یہاں کو گناہ کرانا 2 دن تے کہ یہ تو نہا دھو کے کھڑے ہو کے بہ گئے. انہیں کہا سبت کو نہیں گئے، سبت کو نہیں گئے. ٹھیک نتیجہ کی ہے؟ منڈے بھی خراب، کڑیاں بھی خراب، بڈھے بھی خراب، بڑھیاں بھی خراب. ہاں اچھا اتوار نو سویرے عبادت کیا لگا 2 دن 2 رات گناہ کرنا، سویرے اتوار نو عبادت ہوتی ہے ہوتے پھر راتی ستا جو نہیں بیچارا ستا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں بڑے سالوں میں سمجھ آئی ہے. اتنیاں گھومن گھیریاں نے یار کی ڈرامے بازی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی شریعت ختم ہو گئی ہے، یہ ایک کمرشل بیان ہے. بات میری غور سے سنو، یہ ایک کمرشل سٹیٹمنٹ ہے کہ شریعت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ اگر شریعت قائم ہو تو جو یہ گناہ کرنے کے لیے چیزیں بیچتے ہیں وہ کیسے بکیں گی؟ خریدار ہی کو نہ ہو. شراب بند، کلب بند، نائٹ کلب بند. ٹھیک ہے اتنے اور طرح طرح کے گاہک ہوتے ہیں وہ بند، جوئے خانے بند، بزنس کے چلے گئے. تو بائبل کے ٹرانسلیشنز بھی کمرشل ہیں کیونکہ یہ کاروبار کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اردو چ لو نہ میں لکھ چڑی میں کتنے پیتی جانی میں خانے تو لین سیدھی ادھر ماری کہ وہ بھی میں ہی بنا سی. خدا معاف کرے یار، عقل کی گل ہے. کمرشل ٹرانسلیشن ہیں بھائی، اور اب تو ہم پہچان گئے. دوسرا کرنتھیوں 3:7 آئے. اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر ہوتے ہاں گئے جی تھے، ہاں جی یہ حوالہ دیتے ہیں. موت کا وہ عہد جس کے حروف کیا تھا؟ پتھروں پر کھودے گئے پتھروں پر کھودے گئے تھے. ابراہم کے 1 منٹ جی، ابراہم کے عہد کی بات نہیں ہو رہی. اور جی موت کا وہ عہد، اور پہلے عہد تو سمجھ لا. موت کا وہ عہد جو موسیٰ نے پتھروں پر لکھے ہوئے احکام توڑے، اس کو کہا گیا. ٹوٹے ہوئے نو کیا گیا، ثابت نو نہیں. ہاں جی موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا. ہاں جی اس کے باوجود وہ عہد کیا ہوا ہے؟ گو کے توڑا گیا تھا، پھر بھی کیا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جلال والا ہوا ہے. اس کے باوجود جلال والا ہوا ہے، اور ایسے جلال والا ہوا ہے کہ جب موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترا تو اس نے آگے کپڑا منہ لکھا ہوا ہے. بائبل بھی غور نال نہیں پڑھ لیا، منہ لکھا ہے، سر نہیں لکھا ہوا، منہ پر کر لیا، منہ پر. ٹھیک ہے. اچھا یہ کپڑا منہ پر کر لیا، اس پہاڑ سے کہ کپڑا کتوں آیا اس کو؟ کیوں جی تھلے آندے ہی منہ تو کر لیا، نال لے گیا سی تو ساتھ کیوں لے گیا تھا؟ ہاں اس کا مطلب ہے کہ مقدسوں کے پاس ہمیشہ ہی چادر ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب موسیٰ کے پاس بھی تھی جب اوپر گیا، تو جب نیچے آیا تو پھر اس نے پھر منہ پہ کر لیا.
اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو سنا دیتا تھا، اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرہ کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرہ کی جلد چمک رہی ہے، اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنا منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ ہاں جی، جب خداوند کے پاس جاتا تھا، غور سے پڑھ لیں تو نقاب ہٹا دیتا تھا، نقاب لکھا ہے، نقاب ہٹا دیتا تھا، یہ نہیں لکھا کہ ننگے سر جاتا تھا، سر سے کپڑا اتار دیتا تھا، یہ نہیں لکھا، نقاب ہٹا دیتا تھا۔ اتنے سال ہو گئے بائبل ہی نہیں پڑھنی آئی، بائبل ہی نہیں پڑھنی آئی۔ اور جب بنی اسرائیل کے پاس آتا پھر اچھا، اس کے چہرے پہ جلال کس کا تھا؟ ہاں جی، تو یہوہ کا جلال گھٹتا جاتا، ایسے تو بڑے رولے نے، گھٹتا جاتا تھا جی یہوہ کا جلال۔ اتنے بڑی لوگ ڈاکٹرین بنائی ہوئی ہے جی، وہ جو پہلا جلال تھا وہ گھٹتا جاتا۔ اچھا، پہلا جلال گھٹتا جاتا تھا، وہ یہوہ کا جلال تھا وہ گھٹتا جاتا تھا، کیا باتیں ہیں بھائی؟ پھر کیا تھا؟ یہوہ کا جلال تو گھٹ نہیں سکتا، یہ تو بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے جی، یہ کہتا جائے کہ یہوہ کا جلال گھٹتا جائے تو بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں۔ یہاں پہ تو الہی جوہر کی سادگی ہٹ ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ یہاں تو یہ بات ہٹ ہو جائے گی کہ یہوہ لا تبدیل ہے، اس کا مطلب اس کے جلال میں تبدیلی آ رہی ہے، انٹینسٹی کم ہو رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ انٹینسٹی کم ہو رہی ہے، یہ بڑا رولا ہو جائے گا، لا تبدیل نہیں رہے گا۔ یہوہ کا جلال نہ کم ہوا ہے تو نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ بات صرف ایکسپلینیشن کی ہے، تشریح کی۔ اب منہ ڈھانپنے کی ضرورت ہے؟ یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، اب منہ ڈھانپنے کی ضرورت ہے کہ نہیں جی ہون نہیں لوڑ، ہون تو سر تے کپڑا بھی نہ لو، سارا حالانکہ لکھا نہیں ہے، یہ ان کی اپنی اختراع ہے، سارا اپنا ہون کی سر۔ اچھا، اب جو جلال ہے یہ کم نہیں ہوتا؟ اب جو جلال ہے نجات یافتہ لوگوں کے چہروں پر، فضل والوں کے چہروں پر جو جلال ہے یہوہ کا، یہ کم نہیں ہوتا؟ یہ دونوں جلال جن میں تقسیم ہے اور ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یا واقعی ہیں؟ کیا کہا؟ حوالہ بھائی دینا نہیں، حوالہ سمجھ کے دینا ہے، حوالہ دینے تو بڑے پھرتے نے، حوالہ دے دیتا ہوں۔ کتنے تھیولوجیکل پرابلمز ہیں یہاں پر، علم الہی کے بڑے مسائل ہیں یہاں پر۔ یہوہ کا جلال نہ کم ہوتا ہے نہ ہو سکتا، نہ پہلے کم ہوتا تھا نہ اب کم ہوتا۔ مارو جاشوا، یہ جواب ہے۔ یہوہ کا جلال پتہ نہیں اس کو میں تو نہیں کہہ سکتا کام، کوئی اور کہہ سکتا ہے؟
بات صرف یہ کہہ رہا ہے پولس کہ موسیٰ کا چہرہ اتنا جلالی تھا کہ عام اسرائیلی اس پر نظر نہیں کر سکتا تھا. کہنا یہی چاہتا، اس سے زیادہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں. اور آج بھی وہی جلال ہے جو اس کے مقدسوں کے پاس ہے. اگر موسیٰ نے اس وقت کپڑا کر لیا تھا آگے تو یہوہ کو کوئی مسئلہ ہوا تو ابھی ٹھیک ہے وہ کہنے ہون تو بڑا رولا پہ جی عثمان دے نہیں کپڑا لے رہے مرد ہو کے تھے کپڑا آگے منہ پہ کر رہے کیا گل. اور بھائی یہ ساری باتیں ہیں. یہوہ کا جلال نہ پہلے کم ہوا ہے نہ اب ہوا ہے. جب موسیٰ نے منہ ڈھانپا تھا تب بھی یہوہ کو کوئی پرابلم نہیں تھی، اور آج اگر ہم منہ ڈھانپ لیں یا نہ ڈھانپیں تب بھی یہوہ کو کوئی پرابلم نہیں. یہوہ ان باتوں سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا. یہوہ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا. بات جلدی کرتے ہیں. ابھی یہ باتیں میں نے اس لیے کی ذرا ذہن کھلے، کئی لوگوں کا ذہن کھلنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ایک قانون بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا پس منظر پھر کیا ہوتا ہے اور مسائل کیا سامنے آتے ہیں. ویسے تو عام طور پہ ایسے ہی بتا دیا جاتا ہے جی یار وہ پہلے کٹتا جاتا سی نہیں جب ہوں. اس کا مطلب ہے یہوہ کا جلال یکساں نہیں ہے. خدا معاف کرے. کیا خیال؟ تو جب یہوہ یکساں ہے تو اس کا جلال بھی یکساں نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے. بارہ کیا آگے جی. ظاہر ہے تین باپ کی تین آئے ہیں. تین باپ کی جی جی ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خاتم ہو جو ہم نے خاتموں کے طور پر لکھا، صحیح سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر. ٹھیک ہو گیا. یہی بات ہے، آگے والے نہیں پڑھتے، ٹائم زیادہ ہو گیا. یسوع المسیح نے جب اپنی انگلی سے زمین پر لکھا تو وہ اپنی الوہیت میں یہوہ ہونے کی شناخت کروا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. جو کوئی بری نگاہ سے کسی عورت کو دیکھتا ہے وہ بھی گناہ ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، بائبل کے مطابق یسوع کی تعلیم. جو تم میں بے گناہ ہے پہلا پتھر مارے. اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے زمین پہ یہ لکھا کہ جس کسی نے کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھا وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. اور جب انہوں نے یہ پڑھا تو نکلتے گئے. ایک بڑی ٹیکنیکل بات اور لکھی ہے کہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک بھی. بائبل بڑی ٹیکنیکل ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک. اس کا پس منظر ہو کہ پہلے جو زیادہ ان میں معتبر تھے وہ آگے آگے تھے، وہ نکلے، پھر چھوٹے بھی آہستہ آہستہ چلے گئے اور لگے تھے آپ ہی پھنسنا ہے، بہتر ہی نکل گئے. ٹھیک ہے. پانچویں بات، عام خیال یہ ہے کہ یسوع زمین پر جھک کے ان کے گناہ لکھنے لگا. اچھا یہ عام طور پہ چرچ نے بتایا کہ یسوع زمین پر جھک کے ان کے گناہ لکھنے لگا. ان کا گناہ ریاکاری کا گناہ تھا. کیا گناہ تھا ان کا؟ ریاکاری کا گناہ تھا. اور پھر یسوع نے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو اسے پہلا پتھر مارے. ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، والا نہیں پڑھتے. چھٹا پوائنٹ، یسوع المسیح زمین پر 2 بار کیوں جھکا؟ یہ ذرا پڑھ لیں. پیدائش 41 باب 32 ہے. پیدائش 41 باب 32 ہے. اور فرعون نے جو یہ خواب
ख्वाब। और फ़िरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफ़ा देखा तो इसका सबब ये है, ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा उसे जल्द पूरा करेगा। अब यूसुफ क्या बता रहा है कि फ़िरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफ़ा देखा तो उसका सबब ये है, क्या कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन 2 दफ़ा करने का मतलब क्या? कन्फर्मेशन। अच्छा, दो दफ़ा सुनने का क्या मतलब? कन्फर्मेशन है। एक गाल पर चपेड़ खा के दूसरी गाल आगे करने का क्या मतलब है? कन्फर्मेशन है। और चपेड़ क्या है? चपेड़ किसे कहा गया बाइबल में? किसको चपेड़ कहा? यहोवा के कलाम की मलामत को तशबीहन चपेड़ कहा है। यहोवा के कलाम की मलामत को तशबीहन चपेड़ कहा है। तो यसू ने यह कहा कि जब तू गुनाह करे तो यहोवा का कलाम तुझे मलामत करे तो दूसरी गाल भी उसकी तरफ फेर दे। पढ़ दें। खुदावन उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, उस जान पर जो उसकी तालिब है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावन की निजात का इंतज़ार करे। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अय्याम में फरमाबरदारी करे, वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जो उसे तमाचा मारता है और मलामत से खूब शेर हो। हाँ जी, क्या दूसरी गाल फेरने का क्या मतलब है? मलामत से खूब शेर होना। किसकी मलामत? यहोवा की मलामत, ताकि दोबारा गुनाह ना करे। इसका ये मतलब नहीं है महल्ले च एक गाल ते चपेड़ मारे दूजी भी अगे कर दी। और भाई ये बेवकूफ़ों की तशरीह है, इसका तो बाइबल से कोई तल्लुक ही नहीं। और ये इब्लीस की तशरीह है कि जी बाहर जाओ तो कोई चपेड़ मारे दूजी गाल भी। इसका मतलब है कि मुजरम जो है आप उसके साथ तावन कर रहे हैं। ठीक है, जो चपेड़ मारता मुजरम है ना, फिजिकल चपेड़ मारता मुजरम है। और उसने पहला जुर्म किया, पहली भी उसने मारी। अच्छा फिर तुसा दूजी अगे करती, तुसी उन्हें तावन किया वो जुर्म क्या कर रहे? दूजी भी उन्हें ही मारी। क्या कर जी उनके खुदावन हमेशा के लिए रद्द ना करेगा, क्योंकि अगरचे वो दुख दे तो भी अपनी शफ़क़त की फरावानी से रहम करेगा, क्योंकि वो बनी आदम पर किसी से दुख मुसीबत नहीं भेजता। वो ये ज़मीन के सब कैदियों को पामाल रखता है। ज़ाहिर है जब कोई इंसान गुनाह करता है, पस मंज़र ये है कि जब कोई इंसान गुनाह करता है और उस पर दुख और मसाइब उसके गुनाह के वसीले से आते हैं, तो फिर वो अपना मुंह खाक पर रख दे कि शायद कुछ उम्मीद हो और अपनी गाल खुदावन की तरफ फेर दे। पहली चपेड़ किसकी लगी है? मसाइब की, है ना। अब दूसरी गाल भी फेर दे ताकि मलामत से खूब शेर हो जो उस कलाम से मलामत हो रही है, और तौबा करे बाज आ जाए। मकसद ये है। ये कोई सोशल लॉ नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो पहाड़ी वाज है, मैंने फेसबुक पे भी लगाई थी, साहब ने तावन किया मेरे साथ, उन्होंने कहा जी ठीक है। ये कोई सोशल लॉ नहीं है पहाड़ी वाज, ये स्पिरिचुअल गाइडेंस है। ये रूहानी रहनुमा असूल है, और ये रूहानी रहनुमा असूलों के साथ ना करने की सूरत में सज़ा का हुक्म नहीं है। ये और इसलिए ये शरीयत नहीं है। शरीयत वो होती है जिसके तोड़ने पर सज़ा का हुक्म हो। तो पहाड़ी वाज कोई शरीयत नहीं है। ये लिखा है ना कि अपनी गाल दूसरी गाल भी फेर दे। अगर तू दूसरी गाल ना फेरे तो सज़ा क्या होगी? सज़ा लिखी है, लिहाजा ये तो शरअ है ही नहीं। अच्छा, अब उन दिमागों का क्या करें जो सदियों से इसे बहैसियत सोशल लॉ पढ़ा रहे हैं। 1693 साल हो गए। जी, साधक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी,
ظہور 141 ہاں صادق مجھے مارے تو کیسے مارے گا؟ یہوہ کے کلام سے. ٹھیک ہے. وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہو. ہاں جی. میرا سر اس سے انکار نہ کرے کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی یہ دیکھیں دوسری دفعہ جب کوئی بات کی جاتی ہے، میں ختم کرنے لگا، دوسری بار جب بات دہرائی جاتی ہے کلام میں تو کنفرمیشن مراد ہے. تو یسوع نے زمین کی تختی پر 2 دفعہ لکھا اور خدا کی انگلی سے لکھا. یہ واضح ہو گیا کہ اس کی انگلی خدا کی انگلی. ٹھیک ہے. تو کیا کنفرمیشن؟ یسوع ہی یہوہ ہے جو یہودی بدن میں ظاہر ہے. بارو کیا سے. اچھا زبور 62:11-12 آیت میں یہ نہیں پڑھنا. داؤد نبی کہتا ہے کہ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے 2 بار. اس کا مطلب کہ جب خدا فرماتا ہے تو میں اس کے کلام کو کنفرم کر لیتا ہوں 2 بار. اور ایوب 33:14 پڑھ لے بس، آخری والا. کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، وہ انسان اس کا خیال نہ کرے. ہاں جی. کتنی بار بولتا ہے؟ 1 بار بلکہ 2 بار. جب پہلے ایک بات کہتا ہے تو پھر دوسری دفعہ اسے دہراتا ہے تاکہ کنفرم ہو جائے. بارک السلام سے. تو یسوع المسیح نے یہوہ کی انگلی کے ساتھ 2 بار زمین پر لکھا. اور کیا لکھا؟ آپشنز بہت ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو مضمون یسوع المسیح نے یا روح القدس نے جب لکھوایا ہے تو اسے اوپن چھوڑا نا تو یہ بہت ٹھیک ہے. کیا ہے اس میں پورا کلام ہی سمو جاتا ہے جب ہم اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ یسوع المسیح نے زمین پر کیا لکھا. دارو کیا شام سے ایک بات سب کے لیے جا پھر گناہ